بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کے تسلسل میں ایک اور سوال جو دریافت فرمایا گیا ہے صفوں کے بارے میں ہے کہ نماز میں صفوں میں کیا چیز ضروری ہے۔ بنیادی طور پہ صفوں میں 3 چیزیں احادیث مبارکہ میں بہت تاکید کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ ہمیشہ صف کو برابر رکھنا، یعنی لوگوں کے کندھوں سے کندھے ملے ہوئے ہوں، ٹخنے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں اور ایڑیاں بھی بالکل یکساں ہوں، صف میں کوئی بھی آدمی آگے پیچھے نہ ہو، بلکہ جس طرح وہ خود کھڑا ہے اسی طرح اس کے برابر کا آدمی بھی اس سے کندھے کو ملائے ہوئے، اور اسے فقہا کی اصطلاح میں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں تسویہ، برابر ہونا یہ کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا زور دیتے تھے کہ آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہوتے تھے اور برابر اس کی نگرانی فرماتے تھے کہ کوئی آدمی صف میں آگے پیچھے نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنی صفوں کو ایسے بناؤ جیسے اللہ کے فرشتوں کی صفیں۔ اس حدیث سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ صف کو بالکل ترتیب میں ہونا چاہیے، اور دوسرا فائدہ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آگے ہو گئے تھے صف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے کیا، اور جس طرح عام نمازیوں کی صف میں ایک ترتیب اور ایک برابری جیسے لائن پہ کھڑے ہونا چلا آتا ہے، انہیں اس طرح سے کیا۔ اور اتنا زیادہ ان تینوں چیزوں کا جو 2 بعد میں آ رہی ہیں اہتمام تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہتے تھے اور صفوں کو دیکھتے تھے، اور اقامت کہنے سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجتے تھے، اور وہ ساری صفوں کا معائنہ کر کے واپس آتے تھے، اور پلٹنے کے بعد اقامت کہتے تھے، اور وہ آ کے خبر دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صفیں سب برابر ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صفوں میں آگے پیچھے ہونا یہ شیطان کو موقع دیتا ہے کہ وہ تمہارے اندر اختلاف کو پیدا کرے۔ عالم خلق کا یہ اثر عالم امر تک پہنچتا ہے۔ یہ اتنے بڑے گناہ کی بات ہے کہ صفوں کو لوگ بغیر فکر اور بغیر توجہ کے بناتے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ تمام نمازی جان بوجھ کر اپنے ارادے اور قصد سے اپنے دونوں پاؤں کو بجائے ایسے رکھنے کے قبلہ رخ کریں، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں بالکل قبلے کی سمت ہونی چاہیے، اور ٹخنے سے ٹخنا مقابلے میں آنا چاہیے، ایڑی سے ایڑی مقابلے میں آنی چاہیے، اور یہ شانے جو ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ دوسری چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا وہ تراس ہے۔ تراس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی ایک دیوار ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی پہ، جوڑ پہ زور دیتے تھے کہ اپنے کندھوں سے کندھا، شانے سے شانہ ملا کر اسے ایسی مضبوط دیوار بناؤ جیسے اللہ کے فرشتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ملکوت میں دیکھا تھا، معراج کی رات میں دیکھا تھا کہ فرشتوں نے جو صفیں بنائی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خدا کے سامنے جھکنے کے لیے، اور خدا کی عبادت میں وہ ایک دوسرے سے پوری طرح پیوست ہو کر کھڑے تھے۔ تو دوسری چیز صفوں میں یہ ضروری۔ تیسری چیز جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ جب تک ایک صف پوری نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری صف کو شروع نہ کیا جائے۔ سب سے پہلے پہلی صف پوری ہونی چاہیے، پھر دوسری، پھر تیسری۔
ایک آدمی کی گنجائش بھی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ بہت بڑی چیزیں ہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ ایک آدمی جو پیچھے سے چلتا ہے اور آگے جا کر صف کو پورا کر دیتا ہے، یہ اس کی بہت عظیم نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صف کو جلدی پورا کرنے کے متعلق کہ اب لوگ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگلی صف میں گنجائش ہے، آگے بڑھتے نہیں ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو ہی کوئی خالی جگہ نظر آئے لپک کر فوراً آگے چلا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک مستدرک حاکم میں آیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون و سلام بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صفوں کو بھر دیتے ہیں۔ پیچھے سے آیا اور جگہ خالی تھی، ابھی اس نے صف کو بھر دیا، ایک دم سے آگے بڑھا اور ایک دو اشخاص کی جگہ باقی تھی، اس سے بھر دیا، اس کو یہ دعا اللہ کی طرف سے رحمت اور فرشتوں کی مغفرت کی دعا میں یہ آدمی شریک ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، آپ نے فرمایا من وصل الصف، اور جو صف کو آگے بڑھ کے بھر دے وصلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اپنا قرب اسے نصیب فرمائے۔ ومن قطع الصف، اور جو صف کو بھرنے میں دلچسپی نہ لے اور صف کو نہ بھرے، فرمایا قطعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ دعا بھی دی اور بد دعا بھی دی، اس لیے صفوں کا جلدی سے آگے بڑھ کر پر کر دینا یہ صفوف میں تیسری چیز ہے جو خاص اہمیت کی حامل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زور دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ یہ چاہیے کہ جب صف میں آگے کوئی گنجائش نظر آئے، ایک آدمی وہاں پہ جا کر سما سکتا ہے، ہمیشہ کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور فرشتوں کی دعا میں اس انسان کا حصہ لگ جائے۔